ایران جنگ بندی میں توسیع اور معاہدے کی تاریخیں بار بار بڑھا کر ٹرمپ کون سے دھندوں کا کاروبار چلا رہا ہے؟ عمان کو تباہ کرنے کی ٹرمپ کی دھمکی کے بعد عمان کے سلطان نے ایران کو آخر کیا پیغام بھیجا؟ UNO کے سیکرٹری جنرل کا عہدہ خالی ہو رہا ہے۔ چین نے دنیا کو پیغام دیا کہ اقوام متحدہ کو سامراج کی مہر تصدیق بننے والا بے اختیار سیکرٹری جنرل نہیں چاہیے۔ آپ دیکھ رہے ہیں انٹول سٹوری ود ڈاکٹر اکمل سومرو۔ ایران جنگ سٹے بازوں اور جواریوں کے ہاتھوں کنٹرول میں جا چکی ہے۔ ایران جنگ بندی اور معاہدے سے متعلق ٹرمپ کے بیانات یوں لگ رہا ہے کہ امریکہ کی پولی مارکیٹ میں جوئے کے کاروبار کے لیے جاری ہو گئے۔ پولی مارکیٹ میں 28 فروری سے یعنی 3 مہینوں سے ایران جنگ پر مسلسل جوا کھیلا جا رہا ہے۔ آج پولی مارکیٹ میں ایک نیا جوا لگایا گیا ہے۔ ویسے تو یہ پولی مارکیٹ کو پریڈکشن مارکیٹ کہا جاتا ہے، لیکن یہ بنیادی طور پر جوے کی مارکیٹ ہے۔ پولی مارکیٹ کا نیا جوا کیا ہے؟ اب یہ شرط لگائی گئی ہے کہ ایران کے ساتھ امریکہ کا معاہدہ 31 دسمبر تک ہوگا۔ اس شرط پر اب تک $214 ملین لگائے جا چکے ہیں۔ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ مختلف تاریخیں دی گئیں اور سب سے زیادہ جوا وہ 31 دسمبر کی تاریخ پر کھیلا گیا۔ پولی مارکیٹ پر یہ پہلے بھی الزام عائد ہے کہ وائٹ ہاؤس اور پینٹاگون کے اندر موجود سرکاری افراد کی مخبریوں اور ملی بھگت سے پولی مارکیٹ کے سٹے بازوں کو انفارمیشن لیک کی جاتی ہے اور پھر اس انفارمیشن کی بنیاد پر پولی مارکیٹ میں نیا سٹا لگایا جاتا ہے۔ ایک طرف امریکہ کی جوئے کی مارکیٹ میں یہ دھندا ہو رہا ہے، دوسری جانب ایران جنگ سے امریکہ کی اسلحہ ساز کمپنیوں کو نئے کانٹریکٹ دے کر ان کے منافع کو بڑھایا جا رہا ہے۔ امریکہ اپنی اسلحہ ساز کمپنیوں کو ایران جنگ کی آڑ میں ایندھن مہیا کر رہا ہے۔ اسی طرح ابنائے ہرمز کو نئے تنازع میں دھکیل کر امریکہ بین الاقوامی مارکیٹ میں اپنا شیل آئل فروخت کرنے کی راہ ہموار کر چکا ہے۔ خود امریکی صدر ٹرمپ یورپی ممالک اور ایشیائی ممالک کو یہ آفر کرا چکے ہیں کہ اگر ابنائے ہرمز بند ہے تو امریکہ سے آئل خریدیں۔ امریکہ اپنا آئل بیچنے کے لیے تیار ہے۔ یعنی مشرق وسطیٰ کی آئل مارکیٹ تباہ کر کے امریکہ اوپیک سے بالا بالا ہو کر اپنے انرجی وسائل دنیا کو فروخت کرنے کے منصوبے پر عمل پہ رہا ہے۔ عید الاضحیٰ کے دن آپ نے لازمی طور پر یہ خبر سنی ہوگی جب ٹرمپ نے کہا کہ اگر سعودی عرب، قطر، پاکستان، ترکیہ، مصر اور اردن ابراہم ایکارڈز میں شامل نہیں ہوتے تو ہم ایران کے ساتھ کسی معاہدے میں آگے نہیں بڑھیں گے۔ ان ممالک پر ہمارا یہ حق بنتا ہے۔ ٹرمپ عملاً اسرائیل کے مفادات کو آگے بڑھانے کے لیے پوری دنیا کو یرغمال بنا رہے ہیں۔ ٹرمپ کا یہ بیان محض ایک سفارتی دھمکی نہیں بلکہ عالمی سیاست میں امریکی بالادستی، جبر اور اسرائیلی مفادات کی کھلی وکالت کا اظہار ہے۔ یہ پہلی بار نہیں کہ واشنگٹن نے مشرق وسطیٰ کے ممالک کی خود مختاری کو اپنے جغرافیائی سیاسی خواہشات کے تابع کرنے کی کوشش کی ہے، مگر اس بار ٹرمپ نے کھلے الفاظ میں واضح کر دیا ہے کہ ایران کے ساتھ کسی بھی ممکنہ امن معاہدے کو بھی اسرائیل کے ایجنڈے سے مشروط کر دیا گیا۔ سعودی عرب، قطر، پاکستان، ترکیہ، مصر اور اردن جیسے ممالک سے یہ تقاضا کہ وہ ابراہم ایکارڈز میں شامل ہو کر اسرائیل کو قبول کریں، دراصل ان ریاستوں کی آزاد خارجہ پالیسی، عوامی جذبات اور فلسطینی موقف پر دباؤ ڈالنے کی کوشش ہے۔ ٹرمپ کا یہ کہنا کہ ان ممالک پر ہمارا یہ حق بنتا ہے، دراصل سامراجی ذہنیت، سیاسی غرور اور عالمی طاقت کے تکبر کی بدترین مثال۔ گویا پوری دنیا کی خود مختاری امریکہ کی مرضی کی محتاج ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ امریکہ اب امن معاہدوں کو بھی انصاف، استحکام یا عالمی امن کے لیے نہیں بلکہ اسرائیل کے اسٹریٹجک مفادات کے تحفظ کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ دنیا کے کئی خطوں میں امریکی سفارتکاری کو غیر جانبدار ثالث کے بجائے ایک فریق کی پشت پناہی کرنے والی طاقت سمجھا جا رہا ہے۔ ایک طرف ٹرمپ نے یہ دھمکی لگائی ہے تو دوسری طرف گارڈین نے خبر شائع کی کہ ٹرمپ نے ایران کے ساتھ جنگ کے خاتمے کے لیے
एक मुजव्विजा अमन मुआहिदे का मुसविदा इसराइल समेत अपने इत्तिहादियों को भेज दिया, जबकि दोनों फरीक जंग बंदी की मजीद खिलाफ वर्जियों को बेकाबू होने से रोकने और किसी भी मुमकिना मुआहिदे को नाकाम होने से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी सदर ने कहा कि उन्हें इस पर फैसला करने के लिए मजीद चंद दिन दरकार हैं। ट्रंप की जानिब से शेयर किया गया मुसविदा इस मंसूबे से बहुत मुख्तलिफ नहीं जो गुज़िश्ता कई दिनों से मशरिक़ वुस्ता में ज़ेर गर्दिश है। इस मुजव्विज़ा मुआहिदे के तहत अबनाए हुर्मुस को तिजारती जहाज रानी के लिए खोल दिया जाएगा, ईरानी बंदरगाहों पर अमरीकी नाकाबंदी ख़त्म की जाएगी और ईरान को मुंजमद असासों में से तकरीबन 12 अरब डॉलर तक रसाई दी जाएगी। मंसूबे का मकसद ये है कि 30 दिन के अंदर अबनाए हुर्मुस में तिजारती जहाज रानी जंग से पहले की सतह पर वापस आ जाए, जबकि ईरान के जोहरी प्रोग्राम के मुस्तकबिल पर 60 दिन तक जारी रहने वाले मुज़ाकरात शुरू किए जाए। इन मुज़ाकरात में ईरान के पास मौजूद अफजुदा यूरेनियम के ज़ख़ीरे और मज़ीद अफजुदगी की आर्जी मअतली और अक़वाम मुत्तहिदा के जोहरी निगरान इदारे इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की निगरानी जैसे मामलात भी शामिल होंगे। ईरान जोहरी हथियारों के इस्तेमाल से दस्तबरदार होने का ऐलान करेगा। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस ने जुमेरात को भी ये कहा कि दोनों फरीक मुआहिदे के करीब पहुंच चुके हैं, ताहम तेहरान के साथ मुज़ाकरात में अफजुदा यूरेनियम के ज़ख़ीरे और यूरेनियम अफजुदगी के मामले पर चंद अहम इख्तलाफात अब भी मौजूद हैं। वो कहते हैं ये कहना मुश्किल है कि सदर इस मफाहमती यादाश्त पर कब या आया दस्तखत करेंगे भी या नहीं। हम अब भी चंद कानूनी और लफ्जी निकात पर बातचीत कर रहे हैं। दूसरी तरफ चीन इस बात पर जोर दे रहा है कि किसी भी मुआहिदे की तौसीक अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसल से कराई जाए। ईरान ने तो बिल्कुल वाज़ेह कर दिया, ईरान के सिक्योरिटी कौंसल के नायब सदर की जानिब से भी और ख़ुद ईरानी हुकाम बिलखसूस ईरानी सदर की तरफ से ये वाज़ेह किया गया है कि न्यूक्लियर प्रोग्राम और यूरेनियम की अफजुदगी जो इस वक्त ईरान के पास है वो हमारी रेड लाइन्स हैं। अमेरिका कहता है ये हमारी भी रेड लाइन्स हैं। दोनों मुल्क की रेड लाइन्स एक ही हैं और अगर दोनों मुल्क एक एक कदम पीछे नहीं हटते तो ये मुआहिदा नहीं हो सकता। ईरान ने तो बिल्कुल वाज़ेह कर दिया कि हम इससे एक कदम भी पीछे नहीं हटेंगे और उसकी बुनियादी वजह यह है कि ईरान ये समझता है कि ये हमारा बुनियादी कौमी हक है कि हम अपने दिफा और तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम उठाएं और इसीलिए ये मुआहिदे में शिक शामिल की गई है कि न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर बाद में बातचीत की जाएगी। अब यह बुनियादी तौर पर मफाहमत की यादाश्त जिन नकात पर की जा रही है इसका असल हदफ और मकसद क्या है? इस जंग बंदी को तोसी देना है, पहली बात यह। दूसरी बात यह है कि मुज़ाकरात के लिए नई राह हमवार करनी है। अभी जो सबसे बड़ा चैलेंज दरपेश है कि दोनों मुल्क एक नुक्ते पर नहीं पहुंच पा रहे कि जिसके तहत जंग बंदी को तौसीक की जाए और इसके साथ ही मुआहिदे की राह हमवार की जाए। इसलिए आप देखें कि इन मुज़ाकरात के दौरान जो सबसे कलीदी किरदार पाकिस्तान की जानिब से अदा किया जा रहा है, पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला बार बार तेहरान पहुँचते हैं, पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल वो भी ईरान पहुँचते हैं और अब पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार वाशिंगटन पहुँच चुके हैं। वहाँ पर वो जेडी वेंस से मुलाकात करेंगे, मार्को रूबियो से मुलाकात करेंगे और ये खबर है कि इस मुज़ाकरात के हवाले से पेशरफ्त और मुज़ाकरात को हतमी नतीजे तक पहुँचाने के हवाले से अहम तबादला किया जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो मीडिएटर है दोनों मुल्क का। ईरान की तरफ से कोई पैगाम अमेरिका को पहुँचाया जाता है तो वाया पाकिस्तान, अमेरिका की जानिब से कोई पैगाम ईरान को पहुँचाया जाता है तो वाया पाकिस्तान। जो दीगर सालिसी ममालिक हैं जिसमें कतर है, जिसमें सऊदी अरब है और इसी तरह जिसमें तुर्किया है, ये भी सालिसी का किरदार अदा कर रहे हैं, लेकिन बुनियादी और कलीदी हैसियत अब भी पाकिस्तान के पास है। और ये तेज़ी इसलिए लाई जा रही है कि मफाहमत की यादाश्त का जो अब डॉक्यूमेंट तैयार किया गया है उस पर दस्तखत किए जाएं, क्योंकि ट्रंप की जानिब से अभी तक वाज़ेह तौर पर नहीं कहा गया कि वो इस दस्तावेज़ पर कब दस्तखत करेंगे। दूसरी जानिब वाशिंगटन ने ईरान की जो नई कायम करदा पर्शियन गल्फ स्ट्रीट अथॉरिटी है उस पर पाबंदियाँ आयद कर दी, जो अबनाए हुर्मुस से जहाज़ों की आमदोरफ्त को मुनज़्ज़म करने के लिए कायम की गई थी। तेहरान ओमान की रजामंदी हासिल करने की कोशिश कर रहा है ताकि इस निज़ाम में बाहमी ताउन मुमकिन हो सके।
امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ نے خبردار کیا ہے کہ اگر عمان ابنائے ہرمز میں ٹول سسٹم نافذ کرنے میں مدد دیتا ہے تو اسے بھی پابندیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اور اس سسٹم میں شامل دیگر ممالک پر بھی پابندیاں لگائی جا سکتی ہیں۔ ایران کے اندر ٹرمپ کے ساتھ مذاکرات کی حکمت پر بڑھتی ہوئی کشیدگی کے درمیان ملک کے سپریم لیڈر مجتبیٰ علی خامنائی نے حکام کو ہدایت کی ہے کہ اختلافات کو تقسیم میں تبدیل نہ ہونے دیا جائے اور اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ پارلیمان جو اس وقت بند ہے عوامی معاشی مسائل پر توجہ دے۔ خامنائی نے کہا، امریکہ اور اسرائیل ایران کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کرنا چاہتے ہیں۔ دشمن کا اندھا منصوبہ یہ ہے کہ اپنی فوجی ناکامیوں کی تلافی کے لیے ایران میں تقسیم اور تباہی پیدا کی جائے۔ ٹرمپ نے جب عمان کو تباہ کرنے کی دھمکی دی تو دنیا اچانک حیران ہو گئی تھی کہ ٹرمپ نے یہ کیا بیان جاری کر دیا۔ ٹرمپ کو معلوم ہے کہ مشرق وسطیٰ اور بالخصوص خلیجی ریاستیں اس کے دائرۂ اثر سے باہر نکلتی جا رہی ہیں، اور ایران جنگ کے بعد ان ریاستوں نے متبادل سوچنا شروع کر دیا۔ عمان کو دھمکی کا تجزیہ کرنے کے لیے ہمیں جغرافیے کو سمجھنا ہوگا جس کا تعلق ابنائے ہرمز سے ہے۔ پہلی نظر میں ابنائے ہرمز اتنی وسیع دکھائی دیتی ہے کہ وہاں جہازوں کی آزادانہ آمد و رفت میں کوئی رکاوٹ محسوس نہیں ہوتی۔ اس کا سب سے تنگ حصہ تقریباً 39 کلومیٹر چوڑا ہے، لیکن عملی طور پر بڑے تجارتی جہازوں کے لیے دستیاب راستہ اس سے کہیں زیادہ محدود ہے۔ خلیج فارس میں داخل ہونے اور وہاں سے نکلنے والے جہازوں کو ٹریفک سپریشن سکیم کے تحت سفر کرنا پڑتا ہے، جو ایک منظم بحری سسٹم ہے اور جس کا مقصد گنجان آبی راستوں میں تصادم کے خطرات کو کم کرنا اور محفوظ نقل و حرکت کو یقینی بنانا ہے۔ یہ سسٹم 2 تنگ بحری راستوں پر مشتمل ہے جن میں سے ہر ایک تقریباً 2 میل چوڑا ہے، جبکہ ان کے درمیان ایک حفاظتی بفر زون موجود ہوتا ہے۔ ابنائے ہرمز کے شمالی حصے میں، جو ایران کے ساحلی علاقوں کے قریب واقع ہے، کم گہرے پانی، چٹانی ساختیں اور کشم، لارک اور ہرمز جیسے جزیروں کے اطراف فوجی تنصیبات موجود ہیں۔ انہی بحری اور جغرافیائی رکاوٹوں کی وجہ سے تجارتی جہاز رانی کے لیے سب سے گہرے اور محفوظ راستے زیادہ تر ان پانیوں سے گزرتے ہیں جو عمان کے جزیرہ نما مسندم کے قریب واقع ہے۔ مسندم ایک منفرد جغرافیائی حیثیت رکھتا ہے، اگرچہ یہ عمان کے مرکزی علاقے سے الگ ہے، مگر یہ ابنائے ہرمز تک پھیلا ہوا ہے اور اس اہم آبی گزرگاہ کے جنوبی حصے پر نظر رکھتا ہے۔ اسی وجہ سے عمان کو ان گہرے بحری راستوں پر خود مختار اختیار حاصل ہے، جو عالمی جہاز رانی کے لیے نہایت اہم سمجھے جاتے ہیں۔ یہ صورتحال ایک غیر معمولی اسٹریٹجک حقیقت کو جنم دیتی ہے۔ ایران کے پاس یقیناً ایسی فوجی صلاحیتیں موجود ہیں جو بحری آمد و رفت میں خلل ڈال سکتی ہیں، جن میں اینٹی شپ میزائل، بحری بارودی سرنگیں، ڈرونز اور تیز رفتار حملہ آور کشتیاں شامل ہیں۔ تاہم محفوظ تجارتی جہاز رانی کو برقرار رکھنے کے لیے ان آبی راستوں تک رسائی اور ان کا انتظام ضروری ہے، جو عمان کے دائرہ اختیار میں آتے ہیں۔ اگر عمان جہاز رانی کے راستوں کی نگرانی، بحری سلامتی کو یقینی بنانے اور گہرے بحری راستوں سے محفوظ گزرگاہ فراہم کرنے میں تعاون نہ کرے تو بڑے پیمانے پر تجارتی آمد و رفت کو شدید عملی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ عارف انیس نے سوشل میڈیا پر زبردست تبصرہ لکھا ہے، ابھی جبکہ ایران امریکہ ڈیل ہوا میں ہے اور اس پر طرح طرح کی قیاس آرائیاں چل رہی ہیں، ٹرمپ نے نیا اور زیادہ شرارتی چوہا چھوڑ دیا۔ ٹرمپ کا دماغ کچھ اس طرح چل رہا ہے کہ ایران والا معاملہ جو پچھلے 3 مہینوں سے امریکی حملوں، ایرانی جوابی حملوں اور ابنائے ہرمز پر ایک کچی پکی مفاہمتی یادداشت کے ساتھ رینگ رہا ہے، تنہا ایک سودا بنانے کے لیے کافی نہیں۔ تہران سے امن، انہوں نے سوچا ہوگا، اب ایک بنڈل ڈیل ہے۔ ہرمز کھولنا چاہتے ہو، یہاں دستخط کرو۔ پابندیاں ہٹوانا چاہتے ہو، یہاں دستخط کرو۔ بمباری بند کروانا چاہتے ہو، یہاں دستخط کرو، اور ساتھ اپنے وزیر خارجہ کو بھی بلوا لو۔ یہ ایک ٹرمپانی قدم ہے جس میں ایک شخص شادی پر پہنچ کر اعلان کرتا ہے کہ وہ آج وہاں موجود ہر بندی سے
ایک ساتھ نکاح فرمائے گا اور سب لائن میں لگ کر انگوٹھے لگا دیں۔ ابراہم ایکارڈز کی تصویر کے بیچ میں ہمیشہ کی طرح فلسطینی غائب ہیں۔ ان کے پاس کوئی فون نہیں گیا، ان سے کچھ نہیں مانگا گیا۔ ابراہم معاہدہ، یاد رہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام پر رکھا گیا تھا، جو یہود، مسیح اور مسلمانوں کے مشترک پیغمبر ہیں۔ یہ نام اس بندے کی اختراع ہے جس نے زندگی میں شاید ہی کوئی مذہبی کتاب کھولی ہو اور جس نے سوچا کہ ابراہم کا لفظ کسی نہ کسی طرح امن کی طرح سنائی دیتا ہے۔ پہلے معاہدے میں فلسطینی سوال کا کوئی ذکر نہیں تھا۔ اس نئے لازمی ایڈیشن میں بھی فلسطین کا کوئی ذکر نہیں۔ فلسطینی اب اپنی تیسری نسل سے دوسروں کے امن میں فٹ نوٹ بن کر رہ گئے، اور ابراہم ایکارڈ میں فلسطین کا شامل نہ ہونا اس لیے سعودی عرب کی طرف سے فوری طور پر رد عمل دیا گیا کہ جب تک فلسطین کو بطور ریاست تسلیم نہیں کیا جاتا اور فلسطین کو 1967 سے پہلے والے معاملات کے مطابق ڈیل نہیں کیا جاتا، اس وقت تک ابراہم ایکارڈ پر دستخط نہیں کیے جائیں۔ پاکستان نے بھی سخت رد عمل کا اظہار، وزارت خارجہ کی طرف سے باقاعدہ پریس کانفرنس کی گئی اور پاکستان کے وزیر دفاع کی طرف سے بھی بیان جاری کیا گیا کہ اسرائیل کو ہم تسلیم نہیں کریں گے، اور خود پاکستان کے پاسپورٹ کے اوپر یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ پاسپورٹ دنیا کے تمام ممالک ماں سوائے اسرائیل کے لیے کارآمد، یعنی ہمارا پاسپورٹ، یعنی پاکستانیوں کا پاسپورٹ بھی اسرائیل کے لیے نہیں بنا۔ اسی پر انڈیپینڈنٹ اردو نے ایک سٹوری شائع کی اور وہ سٹوری بڑی دلچسپ تھی۔ اس میں یہ کہا گیا کہ پاکستان کو اچانک 2.5 کروڑ نئے پاسپورٹ شائع کرنا پڑیں گے۔ کیوں شائع کرنا پڑیں گے؟ اگر پاکستان ٹرمپ کے بقول ابراہم ایکارڈ کے اوپر دستخط کرتا ہے تو اس کا مطلب پاکستان اسرائیل کو تسلیم کر رہا ہے، اور اگر پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرے گا تو پاسپورٹ کا وہ صفحہ پھاڑنا پڑے گا جس کے اوپر یہ عبارت درج ہے جس کا بھی میں نے ذکر کیا ہے، یعنی اس کے لیے 2.5 کروڑ نئے پاسپورٹ شائع کرنا پڑیں گے۔ انڈیپینڈنٹ اردو نے تو یہ سٹوری صرف ایک سائیڈ لائن کے طور پر پبلش کی، لیکن عملی طور پر یہ ممکن نہیں، کیونکہ پاکستان کی آئینی، دستوری اور نظریاتی ساخت یہی ہے کہ اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ دوسری طرف دنیا میں امن کو برقرار رکھنے والا جو سب سے بڑا ادارہ ہے، جس کو بین الاقوامی قوانین کا مرکز تصور کیا جاتا ہے، اقوام متحدہ یعنی یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن، UNO کے سیکرٹری جنرل کا عہدہ خالی ہونے لگا۔ اس عہدے سے متعلق جو چین ہے اس نے دنیا کو بڑا واضح پیغام دیا، اور وہ پیغام معمولی نہیں ہے، سفارتی بھی نہیں ہے، بلکہ وہ پیغام نئے انٹرنیشنل آرڈر کی طرف ایک واضح اشارہ ہے۔ چین نے واضح کیا ہے کہ اقوام متحدہ کو سامراج کی مہر تصدیق بننے والا ایک اور بے اختیار عہدیدار نہیں چاہیے۔ اسے ایسا شخص درکار ہے جو اقوام متحدہ کے منشور سے حقیقی وابستگی رکھتا ہو، باصلاحیت، غیر جانبدار، ذمہ دار ہو اور ترقی پذیر ممالک کے مفادات کے دفاع کا حوصلہ بھی رکھتا ہو، کیونکہ ایک حقیقی بین الاقوامی نظام یہ اجازت نہیں دے سکتا کہ کوئی ایک ملک غیر ملکی صدور کو اغوا کرے۔ چین نے یہ بالکل امریکہ کی طرف اشارہ کیا اور وینزویلا کے صدر کو اغوا کرنے کی طرف اشارہ کیا۔ 中方认为，下任秘书长至少要符合几个硬指标。首先要坚定捍卫联合国宪章宗旨和原则。 اور اسی طرح چین نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ ملک یعنی امریکہ کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ عالمی رہنماؤں کو ہلاک کرے، خود مختار ریاستوں پر جب چاہے بمباری کرے یا سلامتی کے نام پر پوری قوموں کے وجود کو مٹانے کا جواز تراش لے۔ ایک مؤثر عالمی ادارہ یہ تماشا خاموشی سے نہیں دیکھ سکتا کہ غزہ کے گھر ملبے کا ڈھیر بن جائیں، ماؤں کو شہید کر دیا جائے، بچوں کو عمر بھر کی معذوری دے دی جائے اور نسل کشی کو حق کے دفاع کا نام دے کر پیش کیا جائے۔ اقوام متحدہ اس لیے قائم کی گئی تھی کہ طاقتور، کمزور اقوام کی تقدیر کا فیصلہ اپنی مرضی سے نہ کر سکے۔ اگر وہ یہ کردار ادا نہیں کر سکتی تو پھر یہ عالمی نظم نہیں، یہ صرف کانفرنس روم میں بیٹھا ہوا سامراج ہے۔ دنیا کو ایسے سیکرٹری جنرل کی ضرورت نہیں جو سامراج کے کمرے میں
दाखिल होते ही सर झुका दे। दुनिया को ऐसे शख्स की जरूरत है जिसमें जुर्रत और किरदार हो। अक़वाम मुत्तहिदा समेत दुनिया के तमाम बड़े आलमी इदारों को बदलती हुई आलमी हकीकतों के मुताबिक इस्लाहात की जरूरत है। 1945 के बाद दुनिया यकसर तब्दील हो चुकी है। आबादी में 6 अरब से ज्यादा इजाफा हो चुका है। नई ताकतें उभर चुकी हैं, लेकिन आलमी नुमाइंदगी और इख्तियार का निज़ाम आज भी माजी में जमा हुआ दिखाई देता है। खास तौर पर सलामती कौंसल यानी सिक्योरिटी कौंसल के वीटो इख्तियार ने आलमी इंसाफ को कई बार मफलूज किया। एक या चंद ताकतवर ममालिक का वीटो अक्सर उन फैसलों की राह रोक देता है जिनकी हिमायत दुनिया की अक्सरियत करती है। अगर आलमी इदारे वाकई दुनिया की नुमाइंदगी करना चाहते हैं तो उन्हें ताकतवर रियासतों के मफादात के बजाय इंसानियत, इंसाफ और बराबरी की बुनियाद पर असर-ए-नौ तश्कील देना होगा। आप इससे मुतल्लिक क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है कि नया इंटरनेशनल ऑर्डर कैसे तश्कील पाना चाहिए और नए इंटरनेशनल ऑर्डर के अंदर दुनिया के बड़े ममालिक की नुमाइंदगी किस बुनियाद पर की जाए? तबसरा ज़रूर कीजिए, कमेंट में अपनी राय दीजिए ताकि हम ये जान सकें कि आप इस पर क्या सोच रहे हैं। मुझे डॉक्टर अकमल सुमरो को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।